جی نمستے جی جی بھائی نمسکار کیسے ہیں خان آپ صاحب؟ سچ والا جی. آپ کیسے ہیں؟ آج ابھی تھوڑی ڈھیلی ہے لیکن بڑی خوشی ہو رہی ہے. بہت انتظار کرتا ہوں میں آپ کے شو کا. اور اچھا چونکہ آپ کا قرآن پر کیندرت رہتا ہے تو میں نے سوچا جی تھا کہ آپ ہی قرآن کی تصریح کرتے رہیں گے. لیکن جب دیکھا کہ بہت سارے موضوع پر آپ بیان کرتے ہیں تو اس لیے میں نے چھوٹی چھوٹی سورہ کو نشانہ بنایا ہے کہ اس کا جی اتیا پاچا کروں گا. تو جی ٹھیک ہے. یہ بات ہے کہ آج کے جو ہے سورہ فلق اس کا اتیا پاچا کرنا چاہتا ہوں. اور جی یہ جو ہے بالکل آنکھوں کو کھولنے والا یہ ہے کہ اس سے پتہ جی لگتا ضرور ہے آرام سے کہ بولیے آپ، بالکل شانت ہو کر، بالکل آرام سے. جی شانت ہو کر میں اس آپ سے کے پتہ پاس جو ہے لگتا آپ ہے کو کہ میکسیمم اس ٹائم دوں گا. آپ آرام سے بولیے، آرام سے بولیے. جی جی ہاں. تو قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، وہ محمد پیغمبر نہیں ہے. اس کی دلیل اس میں مل جا رہی ہے. اور جی وہ اس تو پہلی بات تو یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک بالکل دقیانوسی آدمی ثابت ہوتے ہیں. جیسے آج کے زمانے میں گاؤں میں کوئی کسی کو سانپ کاٹ لے یا یہ کیا کہتے ہیں بچھو کاٹ لے تو وہ ہاسپٹل جائے گا کہ وہ پھونک پھانک کرائے گا، جھاڑ پھونک. اور حضرت محمد کو جھاڑ پھونک خود اپنا کیا انہوں نے اسی سورے سے، جی انہی دو سورے جی سے، سورہ معوذتین فلق اور ناس جی دونوں سے. اچھا یہ سورہ ایک اور الفلق بات ہے. اور سورہ الناس کی بات کر رہے ہیں آپ. اس کو جی جی دونوں معوذتین کے کہا جاتا ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. جی جو جی قرآن کی معوذتین کہا آخری جاتا دو ہے. صورتیں ہیں، یہ آخری دو جی صورتیں ہیں، ان کو معوذتین کہا جاتا ہے. جی ہاں جی ہاں بولیے. تو ایک دم ایسا لگتا ہے کہ کوئی دیہاتی آدمی ہے، بالکل ان پڑھ ہے. اور اس سے اگر اس کی مانسک پرابلم ہو گئی کہ کچھ ہوں کوئی کام کیا اسے یاد نہیں رہا، کچھ ہوں اس کی یادداشت کمزور پڑ گئی، تو یہ مان لیا انہوں نے کہ مجھے کسی یہودی نے مجھ پر جادو کر دیا ہے. اس سے زیادہ کیا جی ہوگا، سائیکولوجیکل پرابلم کو وہ جادو جی سمجھتے تھے. اور پھر جی اپنے اس جادو کا کاٹ بھی کرتے تھے. آج کے زمانے میں جیسے کہ کوئی ان پڑھ آدمی کلیئر شریف میں اور دوسری جگہ جائے اور جھاڑ پھونک کے لیے کیا اس کو ڈائن نے پکڑ لیا ہے اور یہ بزرگ صاحب اس کو چھڑائیں گے، تو اس طرح کا جھاڑ پھونک کرنے والے آدمی دکھتے ہیں محمد. کہیں سے نہیں دکھتے کہ جی یہ پیغمبر ہیں. تو جی یہ ہاں جی تعجب کی بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو ایگزیکٹلی لوگ 6666 کہتے ہیں آیت کے بارے میں، انہیں دیکھنا جی چاہیے کہ عبداللہ بن مسعود اس کو تو قرآن کی آیت ہی نہیں مانتے تھے، قرآن کے سورہ نہیں جی مانتے تھے دونوں کو. جبکہ جی جن ہاں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر قرآن سیکھنا ہے تو عبداللہ بن مسعود سے سیکھو، تو جی ہاں وہ تو اس کو مانتے نہیں تھے. اب دیکھیے جی کتنا ہاں بڑا ورودابھاس ہے. اچھا ایک بات اور ہے، میں بھومکا بنا رہا ہوں، اگر وہ نہیں کر پایا تو اگلی بار کروں گا. تو معوذتین کہا جاتا ہے. اور سینکڑوں دعائیں حدیث میں ہیں معوذات تعوذ کی. تو تعویذ یہ کی. جی جی ہاں ہاں جی تعوذ کی. اچھا قرآن میں ایک بات اور کہا ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھ لیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تب بسم اللہ پڑھو. تو اللہ کا جی ڈر اتنا حاوی ہے، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ پہلے شیطان کا نام لے لو اور اس کے بعد پھر جی میرا نام لینا. یہ بڑا عجیب سا ہے رویہ. تو جو تعوذ ہے اس میں جو پناہ مانگنا ہے اس کے تین. دوسرے معنی میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خود اللہ بھی شیطان سے کانپتا ہے. ہاں ہاں جی. تو نہیں بندوں کو سکھاتا ہے کہ پہلے شیطان کو مطلب اس سے پناہ مانگ لیا کرو. تو یعنی یہ شیطان کو ہے بھگاؤ کہ پہلے، اس کے بعد میں میرے پاس آؤ، کیونکہ ہے جب اگر ہاں شیطان کو بھگائے بغیر میرے پاس آئیں گے تو میں خود شیطان کو نہیں بھگا پاؤں گا. یہ بھگانے کا ہاں کام تم کو ہی کرنا ہے. جی ہے. کچھ لوگ تو اس کو جی ہاں واجب کہتے ہیں اور بسم اللہ کو کہتے ہیں مستحب ہے، اور اس کو واجب کہتے ہیں جی تعوذ کو. جی اچھا جی ایک بات اور ہے وہ تو کہ جو قرآن میں پناہ آ گیا ہے مانگنے کا. نا، قرآن میں خود آ گیا ہے نا، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جی فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جی ہاں جی جی یہ تو بات جو آئی ہے. قرآن میں آیت ہے اسی روشنی میں میں یہ بیان کر رہا ہوں. تو تعوذ جو جی ہوتا ہے پناہ مانگنا ہوتا ہے، وہ کریا تین طرح سے ہوتی ہے. سب سے بڑا تو خدا ہے جس کی پناہ لی جا رہی ہے. اس سے کم جی طاقت میں شیطان ہے جو کہ جس سے پناہ لی جا رہی ہے. اور اس سے جی کم طاقت ہے بندے کی جو کہ پناہ مانگ رہا ہے. اور پھر شر کا اس میں بیان کیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس میں بہت بڑی بے ایمانی چھپی ہوئی ہے کہ شر کی نسبت تو شیطان کی طرف کر دی اور خیر کی نسبت اللہ کی طرف، جبکہ وہ اللہ خالق ہے خیر اور شر دونوں کا. تو یہ انٹلیکچوئل بے ایمانی ہے کہ ہم کہیں کہ شر جو ہے وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے اور شر جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے.
اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ ان کی جو رویہ ہے وہ تارکک نہیں ہے، ترک پر کھڑا نہیں اترتا ہے. اچھا، اور یہ کہ شر اور خیر کو سمجھ نہیں پائے ہیں حضرت محمد. شر اور خیر اس کو کہتے ہیں جہاں کی جو جی ارادہ ہو، جس میں ارادے سے کسی کو نقصان پہنچانے کی طاقت ہو تو اس کو شر کہتے ہیں. لیکن اگر آندھی ہے، طوفان ہے، اندھیری رات ہے، اکال ہے، سوکھا ہے، تو اس کو شر نہیں کہیں گے. اس کے تو نقصانات ہیں، نقصان کہیں گے، شر نہیں کہیں گے. لیکن یہ دیکھیے نا، ان کو شر کہتے ہیں. جی ہاں، جی ہاں، جی شر کی بھی تمیز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کل اوج رب الفلق. تو فلک میں یہاں کیا کیا کہ انہوں نے یہ دھیان دیا ہے کہ حروف قلقلہ جو جہاں آخر ہو تو ایک جو آواز ہے وہ پیچھے سے ڈبل ہو جاتی ہے. حق ایسے تو قاف، بے، دال، جیم، اور یہ وہ ہیں حروف جو کہ قلقلہ کے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ قلقلہ والے ہی کا دھیان دیا ہے. تب ابتدا سے لے کر یہ سورہ اس میں اخلاص میں بھی اور ان دونوں میں قلقلہ پر بہت زیادہ دھیان دیا ہے. اور اسی لیے انہوں نے الفاظ کو بدلے ہیں اور جو مناسب نہیں لگتے ہیں. اب میں آتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس کے بعد جو ہے کل اعوذ برب الفلق. اور یہ فلک اس لیے لائے، فلک کے ارتھ کرتے ہیں کہ صبح کے رب کی. ابھی کیا ہے بھائی، صبح کے رب کی، شام کے رب کی، دن کے سب تو اس ٹائم اسی کا ہے. تو یہ کیول خلق لانا تھا تو اس سے پہلے انہوں نے فلک لا دیا تاکہ جڑواں بن جائے. اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے، ورنہ تو خلق ہی کافی تھا. اس کے لیے فلک لانے کی کیا ضرورت تھی کہ صبح کے رب کی قسم، یا وہ بناتا ہے تو پھاڑ کے بناتا ہے. اور اس طرح کی جو تفسیریں کرتے ہیں وہ یہ فالتو کے ایک آیت بالکل فالتو ہے. کل اوج رب الفلق من شر ما خلق. تو من شر ما خلق میں علماء یہیں پر ڈنڈی مارتے ہیں، کہتے ہیں مخلوق کے شر سے پناہ چاہتا ہوں. وہاں یہ ہے کہ من شر ما خلق، جو اس شر جو پیدا کیا ہے اس سے پناہ چاہتا ہوں. تو پیدا کرنے والا شر کا تو اللہ ہے. اب اللہ ہے اور شر بھی پیدا کر رہا ہے. شریر جو ہے، اصل شریر تو اللہ ہے. جی ہاں، ہاں جی، میں نہیں کر رہا ہوں، جو بھی خلق کیا ہے اس نے، چاہے جی روح ہو یا غیر جی روح ہو، اس کا پیدا کرنے والا تو ہے اللہ ہے. تو پھر اس کو مخلوق کے شر سے کیسے ہو سکتا ہے؟ خالق کے شر سے پناہ چاہتا ہوں. اب بتائیے، خود ہی شیطان کی بھومکا میں آ گیا، خود ہی اللہ کی بھومکا میں آ گیا. تو یہ اچھا ایک بات اور ہے کہ شر جو ہے وہ میں نے کہا جی روح کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں ماں خلق کر دیا. من خلق ہوتا تو سمجھ جاتا ہے کہ جی روح کے لیے. اب مانے میرے اوپر پتھر گر جائے تو ہم نہیں کہیں گے کہ یہ اس سے شر ہوا. نہیں، یہ کہیں گے ایک حادثہ ہوا، کسی کا ارادہ نہیں تھا اس کے پیچھے، میرے چوٹ لگنے کے پیچھے. لیکن یہاں وہ انہوں نے کر دیا ماں. تو ماں کے بے ارادہ کی کوئی شر نہیں پہنچایا جا سکتا. اس لیے یہ بھی بالکل غلط ہے. اور یہ اگلی آیت ہے، آپ اگر 113 والا لے آئیں تو زیادہ بہتر رہے گا. چیپٹر نمبر 113 لے آئیں. اب خواجہ معین اسکرین پر لے آئیں. سورہ الفلق چیپٹر نمبر 113 ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. یہ آیت نمبر 3 یہاں پہ آ دیکھیے، جائے. اب یہاں پہ غلطی کر دیا. اندھیرا جو ہے کہ اندھیرا کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جب چھا جائے. تو اندھیرا جو ہے وہ تو جیرو ہے ہی نہیں، تو اس لیے اس کی طرف شر کی نسبت کرنا ہی غلط ہے. یہ بھی آیت غلط ہوا ہے کہ نہیں. اور پھر ایزا لگایا جان بوجھ کر. ایزا وقب اس لیے لگایا تاکہ حروف قلقلہ آ جائے، ورنہ کہتے کہ اندھیری رات کی قسم. تو اندھیری رات ایسا ہوتا تھا کہ اس میں آج کی طرح بجلی تھی، گاؤں اندھیرا میں ڈوبا ہوتا تھا. رات ہوتے ہی حدیث ہے کہ اپنے بچوں کو گھر میں رکھ لو، شیطان گھومتا ہے. جیسی شام ہو جاتی ہے تو شیطان گھومنے لگتا ہے. تو یہ ڈرے ہوئے لوگ تھے. اور حضرت محمد جو ہیں وہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ شروع میں غلط مانتے رہے تھے، بعد میں ان کے ارتقا ہو گیا. ان کے ارتقا نہیں ہوا، کیونکہ یہ سورہ مکی سورہ ہے. اور جو جس میں کہ بالکل موت کے قریب ان کو تو جادو ہوا تھا، سو کالڈ جادو، تو وہ تو مدینہ میں ہوا تھا. تو دیکھیے پورے 23 سال ان کی زندگی میں کوئی پریورتن نہیں آیا.
کوئی عقلی ترقی نہیں ہوئی. وہ یہی سمجھتے رہے کہ یہ سب جھاڑ پھونک سے دور کیا جا سکتا ہے. آج تو ہم بالکل بیوقوف کہیں گے کہ ایسا آدمی جھاڑ پھونک پہ دھیان دیتا ہے. تو اندھیری رات کی قسم وہ جو چھا جائے تو ایجاد جان بوجھ کے لگایا تاکہ وقف لایا جا سکے. اس کی ضرورت ہی نہیں من شر غاسق. یعنی اس اندھیری رات کی قسم جب وہ چھا جائے، سوال یہ ہے تو جو ہے اندھیری رات کے شر سے پناہ چاہتا ہوں. تو اب اندھیری رات کا جو ہے شر آخر ہوتا کیا ہے؟ شر ہوگا ہی نہیں. جو رات جو ہے اندھیری نہ ہو تو اس میں کوئی شر نہیں ہوگا. اور دن میں بھی تو گھٹنائیں ہوتی ہیں. دن میں بھی قتل و غارت کرتے تھے یہی لوگ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روشن دن ہے اس میں کوئی شر نہیں ہوتا، اس میں کسی کو پتھر نہیں لگتا، اس میں کسی کو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، اس میں کہیں زلزلہ نہیں آتا. یعنی ایک دم فضول سی بے بنیاد لا حاصل سی باتیں ہیں. صرف جو ہے وہ قافیے کو جوڑ کر جو ہے ادھر ادھر سے الفاظ جو ہے جوڑ دیے گئے اور ایک صورت بنا دی گئی. اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جی ہاں. اور یہ غور کیجئے سر کہ اس میں جو ہے وہ شر کہا ہے. اندھیری رات کے نقصان ہو سکتا ہے بچا، لیکن شر سے بچا اندھیری رات کو جیوت پرانی نہیں ہے جو نقصان پہنچاتا ہے. تو یہ بھی غلط ہو گئی. اب آگے پڑھیے سر. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اندھیری رات جو ہے کوئی جاندار شے نہیں ہے، کہ اندھیری رات جو ہے جس کے شر سے بچنا ہے. اندھیری رات کوئی سانپ اور بچھو تھوڑی ہے نا. جی. اور اس کی طرف شر کی نسبت کرنا ہی غلط ہے. بے عقلی کی باتیں ہیں. غلط ہے، بالکل بے عقلی بات ہے. اور بالکل جو ہے ایک ایسی بات ہے جو کچھ بھی نہیں جانتا ایسا شخص تو اس طرح کی باتیں کرے گا، لیکن جاننے والے کو ایسی باتیں کرنا زیب نہیں دیتا. چلیں اس کے بعد آیت نمبر 4 پہ آئیے. جی پڑھیے سر. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. یہ نفاسات ہے. اب دیکھیے. ہاں جو بولیے سر. جی ہمیں کہہ رہا تھا نفس ینفسو سے جو ہے نفاس کا جو ہے مطلب اب جو ہے نفاستن یا نفاسات جو ہے اس کی جمع ہو گئی. یعنی پھونک مارنے والیاں کیونکہ یہاں پر مؤنث ہے. نفاسات جو ہے مؤنث ہے، فیمینین جینڈر ہے. تو فیمینین جینڈر کیوں آیا بھائی؟ اچھا سوال یہ ہے کہ پھونک مارنے والا مرد نہیں ہو سکتا؟ تو پھونک مارنے وہ کہتے ہیں کہ جماعت مرد بھی ہو سکتا ہے، جماعت مؤنث ہوتا ہے جمع بھی. تو پھونک مارنے والا اور یہ مارنے والیاں دونوں ہو سکتے ہیں. تو چلیے مان لیتا ہوں. لیکن یہ اس سمے جو ہے جتنے ڈائن کا وشواس تھا جنتا میں پرچلت تھی عورتوں کو دنیا بھر میں جہاں جو جاہلانہ سماج ہوتا ہے وہ پھونکنے ڈائن والے جو ہے جو عقیدہ رکھتے ہیں اس طرح کی باتیں قرآن میں آئی ہیں. جی ہاں. ہاں تو قرآن کہتا ہے کہ جی اس نے تو اندھ وشواس کو توڑا ہے. ارے اندھ وشواس کو تو بنایا ہے اس نے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگا دیا ہے اور پختہ کیا ہے. جی ہاں. جی ہاں. ہاں. اور گاؤں میں پرچلت ہوتا ہے کہ فلاں کا کلیجہ نکال لیا ڈائن نے اور ایک پتھر کے نیچے رکھ دیا اور اس طرح کی بچوں کو بھی ڈرایا جاتا ہے. تو پھر کی پھونک مارنے والیاں کیا دیا نفاسات ہے. پھر اوقد یہی اوقد نہ بھی لاتے تو کام چل جاتا. پھونک مارنے والیوں سے. جی خان جی یہ کہاں پھونک ماری جا رہی ہے؟ چائے کے کپ میں پھونک ماری جا رہی ہے یا تعویذ گنڈے پہ ماری جا رہی ہے؟ پھونک کا جو ہے نا وہ گانٹ ہے یا گرہ ہے. گرہ وہ جو ہے وہ ابھی. جی ہاں بولیے. بولیے آگے جو ہے پھونک مارنے کے ہوتا ہے یہ تملتا کسی آدمی کا سر کا بال لے لیا وہ کنگھی میں لے لیا اور پھر کنگھی میں دانت میں دھاگا یا گانٹ لگاتے چلے گئے اور پھونکتے چلے گئے. تو اس پھونک پہ وشواس کرتے تھے. کیول اتنا کہا ہے صحابہ کو کہ دیکھو ایسا ہے کہ شرکیہ کلام نہیں ہونا چاہیے. انہیں لات اجا کا نہیں ہو اللہ کا ہو تو چلے گا. تو کیا کوئی نفسیاتی بیماری ہے اس کا علاج پھونک سے ہوگا؟ کتنا پچھڑا سماج تھا. ان کا ذہن کتنا پچھڑا تھا اس کا پتہ لگتا ہے. ہاں. اور یہ تو میں آگے یہ عقد میں ایک قصہ ہے کہ حضرت محمد مدینہ میں تھے اور جب انتم دن تھا تو ان کو بھولنے لگے تھے. تو انہوں نے خود کہا ایک دن کہ میں سویا ہوا تھا جبریل آئے ان کو کیا ہوا ہے اور پیتانے ایک سرہانے بیٹھ گئے 2 فرشتے. تو ایک نے کہا کہ ان کو جادو ہوا ہے. تو کہہ رہے کہ کیا دوسرے نے کہا جادو ہوا ہے. کیا ہوا ہے کہا دوسرے نے کہا جادو ہوا ہے. کس نے کیا ہے تو کہیں لوید نے کیا ہے. تو کیا ہے تو اس نے کہا کہ
ان کے بال کو لے کر کنگھے میں اور جا کر ایک کنویں میں ڈال دیا ہے اور اس پتھر سے دبا دیا اس کو. اور جب حضرت محمد 5 لوگوں کو بھیجا اور خود بھی گئے اور کنویں سے سارا پانی نکالا. دیکھیے علاج، دیکھیے تعجب کریں گے. اور اس کے بعد پتھر ہٹایا گیا تو اس میں کھجور کے کھوسے میں، نر کھجور کے کھوسے میں ایک کنگھی اور یہ چھپا ہوا تھا بال، اور اس میں 11 گرہ بنے ہوئے تھے. تو ایک ایک گرہ رسول اللہ پڑھتے جاتے تھے، ایک ایک گرہ کھلتا جاتا تھا اور اس میں ایک موم کی گڑیا تھی، اس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھی. دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ حدیث ہے، یہ سب حضرت عائشہ کا بیان اور دوسرے لوگوں کا. اور ایک ایک معوذتین میں 11 آیت ہے، تو 11 آیت پڑھتے گئے، ایک ایک پڑھتے گئے، گرہ کھلتی چلی گئی اور 11واں جب کھلی تو اس کے بعد رسول اللہ صحیح ہو گئے. یہ ہے وہ قد. سنیے شرم لگتا ہے، میں یہ نہیں سوچتا ہوں کہ میں نے کیسے ایسے آدمی پر ایمان لے آیا. یعنی اب آپ ذرا سوچنے کی بات ہے، ایک شخص جو خالق کائنات کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہے، رسول ہے، ٹھیک ہے، اور خالق کائنات کے اختیار میں سب کچھ ہے، اور اس کے نبی پر کوئی اور شخص یعنی بدنیتی کے ساتھ ایک ایسی برائی کرتا ہے جسے جادو کہا گیا ہے، اور وہ جادو اس پر ہو گیا، اور جو ہے گرہیں ڈالنے والی نے 11 گرہیں ڈال دی، اور نہ اس کو اللہ بچا سکا، نہ اس کا جو ہے رسول اس سے محفوظ ہو سکا. دیکھیں کیسی کیسی باتیں ہیں. اور 1 سال چلا معاملہ، 1 سال 4 مہینہ چلا معاملہ. اور ڈی خان جی، یہ 1 جی سال 4 مہینے کے درمیان کیا انہوں نے کچھ قرآن سنایا؟ نہیں سنایا، وہ تو کہتے ہیں کہ سنایا، سب کچھ کرتے رہے، لیکن وہ اپنی ذاتی زندگی میں بھول جاتے تھے. جس کو نہیں دیکھا ہے اس کو دیکھنے کا دعویٰ کر لیتے تھے، جس کو نہیں کیا اس کام کو کرنے کا کر لیتے تھے. اور انتم دنوں میں ان کی استھتی زیادہ خراب ہو گئی، اور اس کے بعد فرشتے کا ایک بہانہ بنایا اور پھر اس لویت کو بلایا اور اس سے کہا، اس نے کہا کہ اس نے اپرادھ قبول کیا. اور اس طرح کا بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ اس نہیں قبول کرتے تو جان کے اس کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ اس طرح کی اس پوائنٹ پہ برطانوی جی کا بھی اوپینین لیتے. سواگت ہے برطانوی جی آپ کا، جڑنے کے لیے شکریہ. جی میں تو صاحب جو شیطان کا جو کیریکٹر ہے اسی سے بہت زیادہ فیسینیٹڈ ہوں. اتنا انٹیلیجنٹ، اتنی زبانیں جاننے والا، اور اتنا جو ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ بولڈ، جی موسٹ بولڈ پرسن کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے سب سے زیادہ اگر کوئی دمدار اگر کوئی ہے تو وہ ہے ابلیس. جی ہاں، جی بالکل بالکل. اب وہ اللہ کے بھی چھکے چھڑا دیتا ہے. جی ہاں، جی ہاں. اب اللہ کیا کرتا ہے، اس کو یوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اللہ کو یہ یوز کر رہا ہے. ایک آیت تھی، میں سوچ رہا تھا اس کے بارے میں جو آپ کو ڈسکشن چل رہا تھا، میرے خیال سے سورہ مریم میں ہے. سچ والا صاحب آپ اس کے تعلق سے بتائیں گے شاید. الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. اب توزہم عزا کو وہ الگ الگ طریقے سے ٹرانسلیٹ کرنے کی، بریکٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے جو عربی کے پروفیسر تھے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ انسائٹ، میں نے کہا انسائٹنگ واٹ، اس میں تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ کس چیز پہ انسائٹ کر رہے ہیں. تو اس پھر گول مول باتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو جب یہ ہم دیکھ لیں گے تو یہ والی آیت بھی میرے خیال سے سورہ مریم کی 93 نہیں، میرے خیال سے 83 ہے. ہاں 83 جی. تو اس کو بھی دیکھ لیں گے بعد میں جب ہمارا یہ ڈسکشن ختم ہو جائے گا. اچھا، یہاں پر ایک بات جو ہے ہمارے ذہن میں آ سکتی ہے، وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جو ہے ایک مزاحیہ انداز میں کہ وہ موٹا جو ہے موٹا مفتی اور جو ہے دبلے حکیم یا دبلے ڈاکٹر کی بات کا یقین نہیں کرنا. جی. اچھا، آپ کو پتا ہے یہ ایسے کیوں کہا گیا؟ جی نہیں بتائیے. موٹا مفتی اور دبلا ڈاکٹر. جی نہیں، یہ تو خیر یعنی مطلب ایک محاورتاً کہی گئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دبلا جو ڈاکٹر بھی دبلا ہے وہ غلط ہوتا ہے، لیکن ایک محاورہ یہ کہا گیا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے دبلے سے مراد بالکل کمزور، اتنا جو ہے بیمار جیسا لگنے والا، یہ دبلا مراد ہے یہاں پر. اور موٹے سے مراد وہ ہے جو ہمیشہ جو ہے پیٹ اس کا نکل آیا، تون نکل آئی ہے، اور ہمیشہ اپنی تون سہلاتے رہتا ہے، اس کو کسی چیز کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. تو اب ایسا شخص جو اگر مفتی ہے تو اس کی بات کا بھی کوئی یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ خود جو ہے سنجیدہ نہیں ہے. اور پھر اسی طرح سے ایک ایسا کمزور لاغر جو ہے ڈاکٹر جو خود اپنا علاج نہیں کر سکتا، جو دوسرے کا علاج کیا کرے گا؟ آپ سمجھے نا. تو اس معنی میں یہ کہا گیا
کہ موٹا جو ہے جو مفتی ہے اور دبلا ڈاکٹر اس کی بات کا یقین نہیں ہے. جی تو اس کانٹیکس میں یہ کہوں گا کہ جو نبی جو رسول یعنی خود اپنے آپ کو کسی کے شر سے نہیں بچا سکا تو اس معاملے میں وہ خود بھی مجبور ہے اور اس کا اللہ بیچارہ بھی مجبور ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور طاقت اس پر حاوی آ گئی اور اس کا اللہ اس کو کچھ نہیں کر سکا. جی ہے نا, یہی بات نکلتی ہے نا. بالکل ہاں بالکل. صاحب بتائیے آپ. آگے یہی بات بڑھیں سر. جی جی ہاں آگے بڑھیں. جی ہاں تو یہ ہے کہ اس میں شیطان کا کم اور کالا جادو کے بارے میں زیادہ بیان ہو گیا. ایک طرح کی یہ کالا جادو کا یا پرکرتی میں جو خطرے ہیں ان سب کا شر کہہ دیا جبکہ شر صحیح نہیں تھا. اور پھر من شر حاسدین اذا حسد, تو ایجا حسد دیکھیں ایجا وقب اور آیت ایجا نمبر حسد. 5 ایجا پہ آ اس لیے جائیے. ہاں جی ایجا اس لیے لگایا کہ کلکلا دھونی جو ہے وہ پیدا جی کیا جا ہاں سکے, ہاں ورنہ جی ہاں جی من شر حاسدین کا ہی کافی تھا. جب جی حسد ہاں. کرے گا تبھی. اور تمام طرح کی اخلاقی خرابیاں ہیں, کیول اچھا حسد اب ہی نہیں سوال جس یہ سے پیدا پناہ ہوتا لی ہے, جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو حاسد ہے وہ کوئی پرٹیکولر ٹائم ہی حسد کرتا ہے, باقی کے دنوں میں صحیح رہتا تو اس کو حاسد کیسے کہہ سکتے بھی نہیں. آپ اس کو ایک طرف تو حاسد کہہ رہے ہیں اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ حسد کرے. ارے بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حاسد اسی وقت ہوگا جب وہ حسد کرے گا نا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف لفظوں کی تک بندی ہے, قافیہ جوڑنے کی خاطر یہاں پر کچھ نہ کچھ لفظ جو ہے ان کو ڈالنے تھے, ڈال دیے اور ایک آیت بنا دی اور ان آیتوں کو جو ہے ملا جلا کر جو ہے ایک صورت بنا ڈالی, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. وہ پورا اسی قرآن اسی حسد طرح کو دوہرا پڑا ہے, پورا قرآن. جی ہاں جی اسی حسد کو 2 بار لے آئے ایک ہی آیت میں, حاسدین اذا حسد, کلکلا پیدا کرنے کے لیے. یہ سوچنے والی بات ہے کہ ان کے پاس الفاظ کی کمی ہے قرآن کے لکھنے والے کے پاس, جو کہ وہ ٹھیک ڈھنگ سے کلکلا اور مناسب الفاظ کا انتخاب ہی نہیں کیا. اور میں ایک بات پورے افصاح سے کہتا ہوں کہ جو لوگ کالا جادو پہ یقین کرتے ہیں یا کسی طرح کے جادو پر, قرآن تو کہتا ہے جادو ہے, تو میں تو 1 لاکھ دے دوں گا اگر کوئی مجھے خون کی الٹی کروا دے جادو سے. ارے بھائی یہ بات یہ اس طرح کا چیلنج تو میں بہت پہلے کر چکا ہوں. کچھ ایسے میرے دوست تھے, میں نے کہا کہ بھائی میں جو ہے مجھ پر میں جو ہے علل اعلان کہتا ہوں دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ترم خان جادوگر بھی آ کر مجھ پر جادو کر کے دکھائے. جی میں علل اعلان کہتا رہا ہوں, علل اعلان مجھ پر جادو کر کے دکھائے اور میں دیکھوں گا کہ جادو ہوتا کیا ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں, اس کا ذمہ دار میں ہوں, تو مجھ پر جادو کرے, بتاؤ کہ اور جادو کیا ہوتا ہے. اس میں بھی یہود کے پرتی نفرت چھپی ہوئی ہے اس واقعے میں, ہاں کیونکہ جو جادو کرنے والا تھا وہ یہودی تھا, جو بچہ لے گیا تھا بال وہ خادم یہودی تھا, سمجھے. اور اس طرح کا بیان کرتے ہیں کہ پوری روایت جو ہے یہودیوں کے خلاف بھری ہوتی ہے کہ جس کو جان مارنے کے در پہ تھے بھائی. اور پھر سوچئے کہ مکہ سے ہی عقیدہ لے کے چل رہے تھے, چونکہ یہ مکی آیت ہے, اور مدینہ تک ہی وہی حال رہا, ان کی ترقی نہیں ہوئی, ذہن کھلا نہیں ان کا. کتنے تعجب کی بات ہے. اور وہ پیغمبر اسلام ہو گئے, اللہ کی طرف بھیجے ہو گئے, گھور تعجب ہے. یہ تو آج کے ان پڑھوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں. ان پڑھ بھی ایک روایت بتا دوں آپ کو کہ ایک بار جی نماز پڑھا رہے تھے اور کسی بچھو نے ڈنک مار دیا, تو انہوں نے کیا کیا کہ کہا کہ لعنت ہو, اللہ کی لعنت ہو بچھو پر. بچھو پر اللہ کی لعنت کہہ دیا, جو کہ جی مطلب جی ارادہ نہیں ہے, عاقل نہیں ہے وہ. اور پھر انہوں نے اسی مبتین کو پڑھتے گئے اور گرم پانی نمک ڈالتے گئے اور صحیح ہو گئے. تو بتائیے بھائی جو روگ ہے کا بچھو پر یہ علاج ہے لعنت اسلام بھیجنے سے سکھاتا کیا ہے. ہوتا ہے, نہیں بچھو یہ پر لعنت طب بھیجنے سے نبی, کیا ہوتا ہے, طب نبوی کا حصہ ہے. یہ بھائی کوئی طب سانپ نبی ہے. کاٹ کے تو سانپ پر جو ہے لعنت, اس کو بددعائیں کر رہا ہے, قرض کر رہا ہے کہ جو سانپ جو ہے تو ٹوٹ جائے, تیرے پر لعنت ہو. یہ کیسی جو ہے کتنی پچھڑی ہوئی, کتنی جو ہے نامعقول اور کیسی جو ہے کسی فضول باتیں ہیں جو قرآن میں بھری پڑی ہیں. جی ہاں چلیں جناب, بہت بہت شکریہ. جی ہاں اوکے, خان بہت صاحب, شکریہ. جی بہت اوکے. شکریہ.